یہ ایک کینیڈین سائنسدان کی داستان ہے جو اسلام قبول کرنے سے پہلے قرآن پاک میں خامیاں اور تضادات تلاش کرنے کے لیے اس کا گہرا مطالعہ کر رہا تھا۔ ہم مسلمانوں کا ایمان ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی وہ مقدس کتاب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، انسانوں کے لیے ہدایت، روشنی اور رحمت۔ آپ کسی بھی ایسے شخص سے پوچھیں جو قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتا ہو، وہ دنیا میں امن، اطمینان اور خوشی محسوس کرتا ہے، اور آخرت میں بھی یہی کامیابی اس کا مقدر بنے گی۔ لیکن کچھ لوگ قرآن کی صداقت کو نہیں مانتے اور اس میں غلطیاں تلاش کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ ثابت کر سکیں کہ یہ کتاب خدا کی نہیں۔ یہی معاملہ ڈاکٹر گیری ملر کے ساتھ بھی تھا، جو مذاہب کے محقق اور کینیڈا کے پروفیسر تھے۔ وہ 15 سال تک ایک سرگرم عیسائی مبلغ رہے۔ ایک مبلغ کے طور پر انہیں مغرب میں اسلام کی تیزی سے بڑھتی ہوئی مقبولیت پر تشویش تھی۔ اسی کو روکنے کے لیے انہوں نے قرآن کا مطالعہ شروع کیا، صرف اس نیت سے کہ اس میں غلطیاں تلاش کر سکیں۔ ان کا خیال تھا کہ اگر وہ چند آیات میں غلطیاں تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو وہ مضبوط دلائل کے ساتھ لوگوں کو اسلام اختیار کرنے سے روک سکیں گے اور مسلمانوں کو بھی اسلام چھوڑنے کی دعوت دے سکیں گے۔ مگر گہرے مطالعے کے بعد جو حقیقت سامنے آئی، اس نے انہیں حیران و ششدر کر دیا، جیسے کہ آپ اب دیکھیں گے۔ انہوں نے دیکھا کہ قرآن میں ایک پوری سورت ایسی ہے جس کا نام مریم ہے، جس میں حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں وہ معلومات ملتی ہیں جو انہیں کسی اور کتاب، حتیٰ کہ بائبل میں بھی نہیں ملیں تھیں۔ اسی طرح انہیں یہ بھی احساس ہوا کہ قرآن میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نام 20 سے زیادہ مرتبہ آیا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صرف 4 یا 5 جگہ ذکر ہوا ہے۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب خود لکھی ہوتی تو وہ خود کو اور اپنے خاندان والوں کو زیادہ کیوں نہ سراہتے؟ صدیوں پہلے گزر جانے والوں کو کیوں؟ لیکن وہ یہاں نہیں رکے، بلکہ مسلسل قرآن پر تحقیق کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن وہ ایک ایسی آیت پر پہنچے جس نے ان کی زندگی بدل کر رکھ دیا۔ قرآن میں غلطیاں تلاش کرنے کے لیے جب وہ آگے بڑھے تو اچانک سورۃ النساء کی آیت 82 ان کے سامنے آئی، جس میں اللہ فرماتا ہے، کیا وہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں بہت سے تضادات پاتے۔ ڈاکٹر ملر حیران رہ گئے کہ قرآن خود لوگوں کو چیلنج کر رہا ہے کہ اس میں غلطیاں تلاش کرو۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے آج تک کوئی ایسا مصنف نہیں دیکھا جو اپنی کتاب کے آغاز میں ہی اعلان کرے کہ اس میں کوئی غلطی نہیں، اگر سمجھتے ہو غلط ہے تو کوشش کر کے دکھاؤ۔ لیکن قرآن یہی کرتا ہے۔ پھر انہوں نے سورۃ البقرہ کی اس آیت پر غور کیا جس میں اللہ چیلنج کرتا ہے، اگر تمہیں اس میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو اس جیسی ایک سورت لے آؤ اگر سچے ہو۔ حیران کن بات یہ ہے کہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت میں صرف چند جملے ہیں، لیکن کوئی انسان آج تک اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکا۔ اگر انسان قرآن جیسی ایک سورت بنا سکتا تو عرب کے وہ شاعر، وہ فصیح لوگ جنہیں قرآن سے اپنی طاقت، مال، روایات اور منصب پر خطرہ تھا، وہ لوگ ضرور اس چیلنج کا جواب دیتے۔ ابو جہل، ابو لہب اور دوسرے سرداروں کے پاس دولت بھی تھی اور عربی کے بہترین ماہرین بھی، لیکن وہ قرآن جیسی ایک آیت بھی نہ بنا سکے۔ ایک اور بات جس نے انہیں متاثر کیا وہ یہ تھی کہ قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی مصیبتوں کا ذکر تک نہیں، نہ حضرت خدیجہ کی وفات کا، نہ بچوں کی وفات کا۔ مزید حیرت کہ مشکل وقت میں نازل ہونے والی آیات فتح کی بشارتیں دیتی ہیں، اور فتح کے بعد نازل ہونے والی آیات انکساری اور مزید قربانی کی دعوت دیتی ہیں۔ اگر کوئی اپنی سوانح عمری لکھتا ہے تو وہ اپنی کامیابیوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے، لیکن قرآن اس کے برعکس ہے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ یہ کتاب انسان کی نہیں، اللہ کی ہے۔ ڈاکٹر ملر اپنی کتاب دی امیزنگ قرآن میں سورہ ہود آیت 49 پر تبصرہ کرتے ہیں، جس میں اللہ فرماتا ہے، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ پر وحی کرتے ہیں، نہ آپ انہیں جانتے تھے نہ آپ کی قوم۔ ڈاکٹر ملر کہتے ہیں، میں نے آج تک کوئی کتاب نہیں دیکھی جس میں مصنف نئی بات بتا کر خود اعلان کرے کہ یہ بات تمہارے لیے بالکل نئی ہے، کسی نے کبھی نہیں جانی۔ دنیا کے کسی بھی عالم نے کبھی یہ ثابت نہیں کیا کہ قرآن میں موجود کوئی بھی معلومات پہلے سے معروف تھی۔ یہ قرآن ہی کا منفرد چیلنج ہے۔ اپنی ایک لیکچر میں وہ سورۃ الانبیاء کی آیت 30 ذکر کرتے ہیں،
जिसमें कायनात के आगाज का जिक्र है, जिसे आज हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। वो हैरान होकर पूछते हैं, 7वीं सदी में अरब के एक नाखानदा शख्स को ये साइंसी हकीकत कैसे मालूम हो सकती थी, जो जदीद साइंस ने कई सदियों बाद दरियाफ्त की? कुरान के गहरे मुताले के बाद डॉक्टर गिरी मिलर ने 1978 में इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम अब्दुल अहद रखा, यानी अल्लाह वाहिद का बंदा। उन्होंने सऊदी अरब की एक यूनिवर्सिटी में तदरीस भी की, फिर अपनी जिंदगी दावत इस्लाम के लिए वक्फ कर दी, टीवी प्रोग्रामों, अवामी लेक्चर्स और तसनीफ़े कुतुब के जरिए। उनकी सबसे मशहूर किताब दी अमेजिंग कुरान है, जिसमें उन्होंने कुरान को अल्लाह का कलाम साबित करने के बेशुमार दलाइल बयान किए। अल्लाह हर उस शख्स के लिए आसानी पैदा करे जो सच की तलाश में है। वीडियो कैसी लगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम।